أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میری شہزادے بچے، میری جیند، میری جان بچے، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، اور جس فیلڈ میں جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم ترین وہاں عہدہ دے، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو لوہے کی چادریں لانے کو کہا، اور پھر انہیں پہاڑوں کے برابر کر کے آگ جلا کر سرخ انگارے کی طرح بنا دیا۔ پھر کیا کیا؟ پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر اتنا مضبوط کر دیا کہ نہ تو یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ سکے اور نہ کوئی شگاف کر سکے، اور یہ سب رب کی عطا تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 99۔ وَتَرَکْنَا، اور جب ہم نے چھوڑا، بعدہم، ان کے بعد کو، یومئذ، اس دن، یاموجو، وہ گھس جائیں گے، فی بعدن، بعض میں، یعنی ایک دوسرے میں، و نفخا، اور پھونکا جائے گا، فی الصوری، سور میں، فجمعناہم، پھر ہم جمع کریں گے ان سب کو، جمع کرنا۔ پچھلی آیت میں رب کے وعدے کی بات کی گئی تھی کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہاں تفصیل سے دو واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو بات یہاں کی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس دن وہ، یعنی یاجوج ماجوج کی قومیں جو ہیں، دیوار کے گرنے سے یا ریزہ ریزہ ہونے سے آزاد ہو کر زمین پر اس طرح پھیل جائیں گے جیسے سمندر کی لہریں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یعنی بے تحاشا، بے ترتیب اور کثیر تعداد میں۔ دوسری بات کہ بعض مفسرین اسے قیامت کے دن سے منسوب کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمام انسانیت افراتفری اور ایک دوسرے میں گڈبڈ ہو کر دوڑے چلے آئیں گے اور نظم و ترتیب ختم ہو جائے گی، تو لوگ حیرانی اور خوف سے ایک دوسرے سے ٹکراتے پھریں گے۔ اب دونوں صورتوں میں دیکھیں کہ یہ منظر عالمی انتشار کی علامت ہے نا، جو قیامت سے پہلے دنیا میں برپا ہوگا۔ اس افراتفری کے بعد جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، یعنی سینگ نما ایک آلہ ہوگا جسے بجایا جائے گا، تو یہ قیامت کا اعلان ہوگا۔ یہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی بار تمام مخلوق کی موت واقع ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ تمام مردے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن تمام اگلے پچھلے انسانوں کو، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں یا کسی بھی خطے میں مرے ہوں، ایک ہی میدان یعنی میدان حشر میں جمع ہوں گے تاکہ حساب کتاب کا عمل شروع ہو۔ لفظ جمع کی تاکید اس بات کو ظاہر کرتی ہے، جمع ہونا، یہ جمع ہونا اس طرح ہوگا کہ کوئی فرد چھوٹنے نہ پائے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ دنیا کی سب سے مضبوط دیوار بھی عارضی ہے، اور بالآخر ایک دن یہ نظام درہم برہم ہو کر قیامت کی طرف بڑھے گا، اور یہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ اس دن کی ایک بڑی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 100 اور 101 پڑھتے ہیں۔ وَأَرَدْنَا، اور ہم سامنے لے آئیں گے، جہنم کو، یومئذ للکافرین، اس دن کافروں کے روبرو، اردا للذین، روبرو ان لوگوں کے، کانت اعینہم، کے تھیں ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، ان ذکری، میری یاد سے، وکانوا لا یستطیعون السمع، اور وہ استطاعت نہ رکھتے تھے سننے کی۔ ڈر لگتا ہے ایسی آیات پڑھ کے۔ یاجوج اور ماجوج قیامت کے دن یا اللہ تعالیٰ کے مقررہ وقت پر دیوار کے ریزہ ریزہ ہونے سے منتشر ہو جائیں گے، یہ تو ہم نے پڑھا نا۔ سور پھونکنے کے بعد سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اب اس آیت میں ذکر ہے کہ ہم جہنم کو کافروں کے سامنے بالکل بے نقاب کر کے پیش کریں گے، یعنی کہ وہ جہنم کے پاس خود نہیں جائیں گے، جہنم ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، یعنی کہ وہ اپنی نظروں سے جہنم کو دیکھیں گے۔
اردن شدت اور یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جہنم کو ان کے بالکل سامنے آنکھوں کے عین مقابل لایا کھڑا کر دیا جائے گا۔ دیکھنے کو یہ منظر اگرچہ تمام مخلوق دیکھے گی، مگر یہاں خاص طور پر کافروں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ ان کے لیے شدید عذاب اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ آپ غور کریں، نہ کہ زندگی بھر اگر کسی چیز پر یقین ہی نہ کیا ہو، مطلب جن لوگوں نے کبھی اس بات پہ یقین ہی نہ کیا بلکہ اسے جھٹلایا ہو، مذاق اڑایا ہو، تو پھر تو یقین کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ نوٹ کریں، یہ تو محض جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے کا منظر ہے نا۔ کیا یہ دیکھ کر ان کو اس ہولناکی کا اندازہ نہ ہو جائے گا؟ کیا خوف سے تھر تھراہٹ نہ ہوگی؟ کیا اب اس میں جلنا ہوگا؟ سامنے آئے گا نا کہ نظر آ جو رہی ہے جہنم، اب اس میں جلنا بھی ہوگا۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یاد دلایا ہے کہ زندگی میں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور جو حق سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، اب یہ کن باتوں کی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، گو کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم آنکھوں کے ہوتے ہوئے حق کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ عقل اور بصیرت سے کام لیتے ہیں؟ یہاں بات بے شک کافروں کی ہو رہی ہے اور ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ لوگ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے تھے مگر غور نہیں کرتے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، حتیٰ کہ انسان کی اپنی تخلیق کی غور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حق سننے کے لیے کان بھی دیے تھے، نصیحت اور قرآن کی تعلیمات کو سنتے تھے مگر ان باتوں کو دل سے قبول نہ کرتے تھے۔ لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ نہ وہ دیکھنے والے تھے اور نہ ان کی سماعت کام کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبراً اور ان کی یہ صلاحیتیں چھین نہ لی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان بار بار حق کو ضدنا اور تکبر سے جھٹلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایسی مہر لگا دیتے ہیں کہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102 اور 103 پڑھتے ہیں، افحاسب الذین، تو کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، کہ وہ ٹھہرائیں، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، اولیاء، میرے سوا اپنا کارساز، انا اتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو، للکافرین نزلا، کافروں کے لیے بطور مہمانی، یعنی کہ مہمان کے طور پر ان کی مہمانی کی جائے گی۔ میزبان تو اللہ تعالیٰ خود ہے نا۔ اگلی آیا ہے، کل فرما دیجئے، حل نبیوکم، کہہ دیجئے، کیا ہم خبر دیں تمہیں، بالاخسرین اعمالا، زیادہ خسارہ پانے والوں کے اعمال کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کافر لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں گے، یعنی کہ میرا شریک بنا لیں گے یا میرے برابر لے آئیں گے، ان کی عبادت کریں گے اور انہی سے مدد مانگیں گے؟ یہ سوالیہ انداز میں دی گئی آیت کا مطلب شرک کی جڑ کاٹنا ہے اور اس عقیدے کو رد کرنا ہے جس پر ان کا شرک کا سارا نظام قائم ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو، اب ان میں انبیاء بھی ہیں، فرشتے، جنات اور نیک لوگ شامل ہیں۔ یہ سب حقیقت میں تو اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں نا، خود مالک یا مختار تو نہیں ہیں، وہ سب تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، اگر وہ خود محتاج ہیں تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے، مخلوق خالق کے درجے پر کیسے آ سکتی ہے؟ خاص طور پر آخر میں لفظ نزلن استعمال کیا گیا ہے۔ ویسے تو اس کے معنی مہمان کی خاطر تواضع کی ہیں، لیکن اس جگہ تنزیہ طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح ایک میزبان خاص طور پر اپنے مہمان کے لیے خاص انتظام کرتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کے استقبال کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ بڑی تلخ اور عبرت ناک بات ہے یہ، جو کافروں کے انجام کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دیں تاکہ یہ لوگ چونک کر سنیں اور غور و فکر پر آمادہ ہو جائیں۔
اب اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو حقیقت آگے بیان کی جا رہی ہے وہ گہرے اثر کے ساتھ دل میں اترے۔ یہاں دیکھیں مالی یا دنیا کے خسارے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اعمال کے اعتبار سے کون خسارے میں ہے۔ کہاں اشارہ ہے؟ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بظاہر نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ مثال ہماری ہے، شاید نیک عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی زندگی عبادت اور نیکی کے کاموں میں گزارتے ہیں، تو پھر اعمال کیسے خسارے میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر ان کا عقیدہ یا نیت غلط ہونے کی وجہ سے وہ سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ خسارہ اس شخص کے خسارے سے زیادہ بڑا ہے جو کچھ کرتا ہی نہیں، کیونکہ یہاں محنت بھی ضائع ہوئی اور نتیجہ بھی صفر رہا۔ اس لیے سب سے پہلے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے اللہ نیت کو، ارادے کو، خیالوں کو مکمل طور پر جانتے ہیں، کچھ نہیں چھپا ہوا ان سے۔ اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔